اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مومنین کرام، آپ کے سامنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حکومت میں ہونے والے خروج پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ان میں سے جو ایک خروج ہے وہ ہے سفیانی کا خروج، جس کے بارے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ کون ہوگا، کس کی نسل سے ہوگا، کیسا ہوگا اور کیا کرے گا۔ آج سفیانی کا خروج کیسے ہوگا اور یہ کہاں سے خروج کرے گا، تو تمام روایات میں یہی پتہ چلتا ہے کہ سفیانی شام کے علاقے دمشق سے اپنا خروج کرے گا، اور اس کے ساتھ 7 آدمی ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے پرچم اٹھایا ہوگا اور یہ سرخ اونٹ پر بیٹھے گا اور اس کے سر پر تاج ہوگا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، جب سفیانی خروج کرے گا تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جو شیعوں میں جو مرد ہیں انہیں چاہیے کہ اس وقت وہ اپنا چہرہ چھپا لیں، اور وہ آپ کی عورتوں بچوں کو نہیں مارے گا یہاں تک کہ وہ شام کے 5 مراکز پہ قبضہ کر لے گا، اور جب قبضہ کر لے گا تو اس وقت آپ تمام اصحاب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف بڑھنا شروع کر دیں اور ان کے لشکر میں شامل ہونا شروع کر دیں۔ یعنی کہ وقت مشکل ہوگا، یہ دنیا میں حالات تبدیل کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لیکن جب یہ شروع میں خروج کرے گا تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تم شیعوں کا دشمن نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ تم شیعوں کو قتل کرے گا، بلکہ اس وقت یہ شیعوں کے دشمنوں کا دشمن ہوگا اور ان کو قتل و غارت کرے گا ان کی، یہاں تک کہ یہ جب اس سے فارغ ہو جائے گا تو امام فرماتے حتیٰ کہ تمام مخلوق آپ کی بات، آپ کے علاوہ تمام مخلوق قتل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ کوفہ پہ قبضہ کرے گا، اور جب کوفہ پہ قبضہ کرے گا تو اس وقت یہ امام کے شیعوں کا دشمن بن جائے گا اور ان شیعوں کو بھی مارنا شروع کر دے گا۔ تو یعنی کہ پہلا حملہ اس کا امام کے شیعوں پر نہیں ہوگا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس کا پہلا حملہ شیعوں پر ہوگا، کیونکہ یہ شام کے تمام مراکز پہ قبضہ کر لے گا اور تمام لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے جو خالصتاً توحیدی ہوں گے، وہ اس کی بیعت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ شام کے شیعہ اور لبنان کے شیعہ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ تمام لوگ سفیانی کی اطاعت کر لیں گے اور اس کی حکومت کو قبول کر لیں گے۔ بہرحال سفیانی تمام اس علاقے پہ کنٹرول کر لے گا اور غلبہ پا لے گا۔ اس کے بعد وہ خارجی علاقوں کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا اور بڑے بڑے لشکر تیار کرے گا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی فوج کے مقابلے میں یہ بھیجے گا، اور وہ عراق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب سفیانی کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا، جس کی وجہ سے وہ شام کے مکمل علاقے پہ قبضہ کر لے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی فوجوں کو بھیج کے کوفہ اور عراق پہ بھی قبضہ کر لے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے لشکر تیار کر کے جن کو مکہ کی طرف روانہ کرے گا تاکہ وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی فوج کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اب آپ اس کی لشکر کی تنظیم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیز ہوگی، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 15 ماہ ہے، یعنی کہ 15 ماہ میں
میں سے کچھ عرصے پہلے جو امام زمانہ سے پہلے ہوگا یہ مکمل علاقے پہ کنٹرول کر لے گا، اور کچھ عرصہ وہ ہوگا جو یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے جنگ کرے گا۔ اب سفیانی کے جو قیام کے مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ شام پہ قبضہ کرے گا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو عراق پہ اور حجاز پہ بھیج کے ادھر قبضہ کرے گا۔ اب تیسرا مرحلہ کہ وہ عراق اور حجاز سے واپس شام کی طرف لوٹے گا تاکہ وہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی فوج سے اپنا دفاع کر سکے اور ایک دفاعی قوت اور طاقت بنا سکے، اور شام میں وہ ایک محفوظ اور مضبوط قبضہ کرے گا، وہ تاکہ وہ شام میں ایک مضبوط پاور بن سکے اور اسرائیل اور اپنے دوسرے آقاؤں کی آرزو کو پورا کر سکے اور امام زمانہ کا صحیح کر کے مقابلہ کر سکے۔ اس طرح وہ اب اپنی حکومت کو پھیلانے کا جو اس کا مرحلہ ہوگا وہ ختم کر دے گا اور ایک دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ دمشق شام میں ضرور فتنہ اٹھے گا جو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور فرمایا کہ اس فتنے کو جو ختم کرے گا وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ یہ وہی مارکا ہوگا کہ جو امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف قدس کو آزاد کرانے کے لیے لڑیں گے۔ اس وقت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے مقابلے میں سفیانی، یہود اور روم ہوگا جو امام کا مقابلہ کرے گا، اور ایک بڑا مارکا وہاں پر منعقد ہوگا۔ بہرحال سفیانی پہلے 6 مہینے میں اپنا قبضہ اور خروج کرے گا، اور اس آخری 6 مہینوں میں بہت ہی زیادہ خونی مارکے ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا مارکا ہوگا وہ روس اور اس کے حلیفوں کے درمیان میں ہوگا، اور اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مقابلے میں ایرانی تمہیدی فورسز کے مقابلے میں اس کا جو مقابلہ ہوگا یہ دوسرا بڑا مارکا ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ یمانی بھی ہوں گے، اور سفیانی کی بعض فوجیں حجاز میں بھی ہوں گی جو حجاز کی فوجوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے جنگ کریں گے، اور یہ جنگ مدینہ کی آزادی کے لیے لڑی جائے گی۔ اور جب سفیانی کی فوجیں مدینہ اور حجاز میں مکمل شکست کھائیں گی، عراق میں شکست کھانے کے بعد یہ شام تک محدود رہ جائے گا، اور اس کے بعد آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو آخری جنگ ہوگی وہ شام میں قدس کے آزاد ہونے پر لڑی جائے گی، اور وہ سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں وہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ امام علیہ السلام کے مقابل آئے گا اور کیسے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔